اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ۔ حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اکو ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمنوں کے پیچھے لگے رہے۔ دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب میں اس سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اسی جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا یا پتھر ان پر گرانا لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکنے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ سوائے چند دن کے وہ تمام اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گئے اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام مہدر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے مالون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے، تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مصدع فراری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں بھی کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مصدع کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ، تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصدع کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور
کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں، اور مکے کے لوگ اور اس کے پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو بھی پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذی القعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالخلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جولیں ڈالیں تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا۔ یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔